ملتا ہے نا، وہ دنیا سے دل اٹھا لیتے ہیں، وہ دنیا سے اپنی نگاہیں ہٹا لیتے ہیں، پھر روزہ ان کی عادت ہو جاتا ہے، پھر ذکر ان کا نغمہ بن جاتا ہے، پھر رونا دھونا ان کا معمول ہو جاتا ہے۔ ان سے کوئی پوچھتا ہے روتے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم روتے ہیں اس لیے کہ سنا ہے کہ وہ روتوں کو ہی اپنا دیدار کرنا ہے، کیونکہ عبادت کے لیے وضو ہے نا، بغیر وضو کے طہارت کے عبادت نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس کا دیدار بھی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے بھی ایک وضو کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح اس عبادت ظاہریہ کے لیے آپ کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، آپ کو منہ دھونا پڑتا ہے، آپ کو کلی کرنا پڑتا ہے، آپ کو مسح کرنا پڑتا ہے، آپ کو پاؤں دھونے پڑتے ہیں، اسی طرح عبادت دیدار کے لیے آپ کو اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کا وضو کروانا پڑتا ہے۔ جس وقت آنکھیں وضو کر دیتی ہیں نا تو پھر چہرہ علی مرتضیٰ سامنے آتا ہے، پھر چہرہ صدیق اکبر سامنے آتا ہے، پھر چہرہ غوث اعظم سامنے آتا ہے، پھر چہرہ محدث ہزاروی سامنے آتا ہے، پھر چہرہ رسول ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس واسطے دوستو وہ جو قرب الہی کا راستہ ہے نا، یہ اس کے نشان ہیں۔ ان نشانات کو نشانوں سے جوڑتے چلے جاؤ، جب نشانات مسلسل ایک سے دوسرا نشان ملتا جائے گا نا تو یہ ضمانت ہوگی کہ تم وصل کے راستے پر ہو۔ کس راستے پر ہو؟ اور کس راستے پر ہو؟ لیکن مولانا فرماتے ہیں رونا خود سے نہیں آتا، رونا جب تک سبب رونے کا پیدا نہ ہو، اور رونے کے دو ہی سبب ہیں، پہلا سبب دکھ ہے، دوسرا سبب محبت ہے۔ پہلا سبب رونا، دوسرا سبب محبت ہے، بلکہ اس کی تقدیر سیدھی ہے، دکھ پہلے نہیں ہوگا، محبت پہلے ہوگا۔ کیا کام ہے؟ محبت ہوتی ہے تبھی تو درد آتا ہے نا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت ہونا اور درد آ جائے؟ یہ جو حضور کا نام سن کر روتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں روتے، یہی ہیں وہ جن کے دلوں کو مصطفیٰ نے ہاتھ لگا دیا ہے، یہی ہیں وہ جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے بازوؤں میں لے لیا، یہی ہیں وہ جنہیں میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اب تمہیں کسی سے یہ کہلانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی تمہارا ہے یا تم کسی کے ہو، سنو میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ تم ہمارے ہو، مصطفیٰ تمہارا ہے۔ اس محبت کی جب تک چاشنی نصیب نہیں ہوتی، اس محبت کی جب تک جان نہیں لگ جاتی، دل ہی نہیں بنتا۔ مولانا روم نے اس کی مثال بڑی خوب بیان کروائی۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ جتنے نباتات ہیں ہر طرف پھولدار، پھلدار، سایہ دار اور بیل دار، یہ جتنی انواع اور اقسام کے یہ نباتات ہیں، ان سب کو نباتات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نباتات۔ یہ جتنے نباتات ہیں مولانا فرماتے ہیں ان میں سے سب پر پھول نہیں آتے،
سب پر آپ فرماتے ہیں کہ پھول نباتات میں سے کن پر آتے ہیں؟ فرمایا جن میں محبت عطا کرنی جاتی ہے، جن میں محبت کا عنصر رکھ دیا جاتا ہے، جن میں محبت کا پہلو رکھ دیا جاتا ہے، ان کو پھول دے دیے جاتے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے؟ وہی ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی نشانی کتنی زبردست اور اس کی دلیل کتنی قوی ہے۔ آپ کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، عقیدت ہو جاتی ہے، وابستگی ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، ایک رسم اس سے دل کا وبا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے پھول لے کے جاتے ہیں۔ اور پھول کس کے لیے لے جائے جاتے ہیں؟ اور دوست کے لیے، پیارے کے لیے، بولو نا، کبھی دشمنوں کے لیے بھی پھول کوئی لے گیا؟ کیا پتا؟ اور دل میں جو بات چھپی ہے نا، باطن میں جو ارادت اور وابستگی ہے نا، اس کے اظہار کے لیے اس پھول کو اتنا مقام کیا گیا ہے کہ یہ اس کا سبب اور موجب بن گیا ہے۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں سارا درخت، چاہے پھول والا ہو، چاہے بیل والا ہو، چاہے سائے والا ہو، چاہے پھل والا ہو، سارا درخت پھول کیوں نہیں ہوتا؟ اسی کے تنے میں سے پھول نکلا ہے نا۔ بھائی بات سمجھ آ رہی؟ پھول کی تو کیا ہے؟ جڑوں میں سے، تنے میں سے، شاخوں میں سے، ٹہنیوں میں سے، اس کے اندر سے ہی آیا ہے، باہر سے تو نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ تنے میں سے کچھ تو سخت ہو کر لکڑی بن گیا، تنے میں سے کچھ مزید نرم ہو کر ٹہنیاں ہو گیا، کچھ مزید نرم ہو کر پتے ہو گیا، اور انتہائی نرم ہو کے کچھ پھول ہو گیا۔ پھول کی نزاکت کو دیکھیں اور تنے کی سختی کو دیکھیں، کبھی کوئی مانے گا؟ کتنے سخت تنے میں سے کتنا نرم پھول نکلا۔ اگر آپ میری بات پر کان رکھیں گے نا، فائدہ ہوگا۔ سخت تنے میں سے اتنا سخت لکڑی کا وہ حصہ جسے آپ آرے سے کاٹیں، کڑھائی سے کاٹیں، ہاتھ سے نہ توڑ پائیں، تو گرم ہو گیا بولو، اس میں سے پھول نکل آیا، بولو، بولو۔ ورنہ فرماتے ہیں یہ سارے درخت پر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن پھول پر زیادہ ہے۔ اس کے کرم نے جم کر اسے حصہ دیا ہے، اور وہ اتنا نرم ہوا کہ رنگ بھی بے مثال، بو بھی بے مثال، اور نزاکت اور لطافت بھی بے مثال۔ فرمایا اپنے دل کو دیکھ، اگر تجھے یہ سخت لگے نا تو دل چھوٹا نہیں کرنا، امیدوار ہو جا، اسی سخت تنے میں سے پھول نکلے گا، اسی سخت تنے میں سے بولنا، اسی سخت تنے میں سے بولنا، اسی سخت تنے میں سے، مگر کب نکلے گا؟ جب کسی کی نظر پڑے گی۔ یہ پھول بھی شکوفے میں سے کب نکلتا ہے؟ جب سورج کی نظر پڑتی ہے، جب چاند کی نظر پڑتی ہے۔ یہ جو روشنی والے نا وہ کہتے ہیں یہ جو چاند کی جو میٹھی میٹھی روشنی ہے، اس کی جو چاندنی ہے نا، یہ شکوفے کو پھاڑ کر پھول بناتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بولو، شکوفے کو پھاڑ کر پھول بناتی ہے۔ اسی طرح مولانا فرماتے ہیں تیرا دل اگر سخت
چاند ڈھونڈ. کسے ڈھونڈ؟ بولو نا. مگر چاند بھی 14ویں رات کر دوں جس کا دائرہ بھی پورا ہو, روشنی بھی پوری ہو, حسن بھی پورا ہو, مراد بھی جس سے پوری ملے, اسے ڈھونڈ. اور فرمایا ڈھونڈنے کی بات تجھے بتا دی, اب دوسرا مشورہ میرا بھی سن لے. کائنات میں اور کوئی چاند ہے ہی نہیں, ایک ہی آمنہ کا چاند ہے جو مدینے میں رکھا گیا ہے. اس مدینے کے آمنہ کے چاند نے اتنا بے مثال کام کیا ہے کہ اس نے 1,24,000 تنوں کو دیکھا, ایک نظر ڈالی, کسی کو تنا نہ چھوڑا, سب کو گلاب کا پھول بنا دیا. بنایا کہ نہیں؟ بنایا کہ نہیں؟ لیکن ایسا گلاب کا پھول بنایا کہ باقی گلاب کے پھول جو شاخوں پر آتے ہیں وہ مرجھا بھی جاتے ہیں, خوشبو بھی کم ہو جاتی ہے, رنگت بھی مان پڑ جاتی ہے. لیکن مصطفیٰ کی توجہ سے جو پھول بنا کہو وہ پھر مرجھایا نہیں ہے. وہ مرجھایا وہ مرجھایا. اچھی تم مصطفیٰ کے پھولوں کی بات سوچ میں لاتے ہو, یہ تو سوچ سے اوپر کے ہیں. یہ تو ایسا پھول ہے جو ٹہنی سے کٹ کر نیزے میں بھی چلے تو مصطفیٰ کی نعت ہی سنانے کی لیکن کوشش کرو اس ٹہنی سے پیوند ہو جائے, اس ٹہنی سے اس شاخ کے ساتھ رشتہ جڑ جائے. کون سا رشتہ؟ وہ رشتہ جو شروع بھی قدموں سے ہوتا ہے اور ختم بھی قدموں پر ہو جاتا ہے. قدموں کا رشتہ, عشق کا رشتہ, ادب کا رشتہ, آگاہی کا رشتہ, شناوری کا رشتہ, معرفت کا رشتہ. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آج رمضان المبارک کے اس جمعہ الوداع رخصت ہوتے جمعہ پر ہم نے درخواست لکھ دی ہے, عرضی بھیج دی اور اس پہ بڑی بھاری سفارشیں کروائی. حضرت خواجہ خواجہ خود کو لگتا حضرت محدث ہزاروی کی سفارش پر ہوئی اور ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیے کہ آپ غوث پاک کی بھی سفارش اور دستخط کروا دیں, اور ہو گئے. اور غوث پاک سے بھی عرض کی ہے کہ آپ نہ کرنے والے نانے کے نواسے ہیں, آپ مولا علی سے بھی دستخط کروا کے سفارش کروا دیں. اور مہربانوں نے یہ بھی کر دیا ہے. اور پھر کائنات کے تاجدار کے دربار میں درخواست پیش ہو گئی. کس دربار میں؟ اور جس میں کبھی درخواست رد نہیں ہوئی. درخواست یہ عجیب بات ہے, یہ درخواست بھی قبول کر دیتے ہیں اور درخواست گزار کو بھی قبول کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں میرے درخواستی اور میری بارگاہ میں آ کے منتیں سماجتیں کرنے والے, میرے حضور جھولی پھیلا کر رب سے مرادیں مانگنے والے, تو میرے پاس آ گیا ہے, اب مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ تیری جھولی پھیلی